اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین۔ معزز خواتین و حضرات، ابھی حال ہی میں یوم نساء ویمنز ڈے گزرا ہے اور اس کے اوپر ساری دنیا میں طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، تو میں بھی آپ حضرات خواتین و حضرات کی خدمت میں اپنے خیالات، اپنی معلومات اور اپنا جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر مغرب کی نقالی کو کرونا وبا سے بھی زیادہ خطرناک میں سمجھتا ہوں۔ اسی لیے آج یوم خواتین پر ایک خصوصی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کل بہت سے مسلم ممالک میں، خصوصاً انڈو پاکستان اور خصوصاً پاکستان میں یوم خواتین منایا جا رہا ہے، اور وہی بھیڑ چال ہے۔ دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے وہی مسلمان بھی کرتا ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر یہ عرض ہے کہ امت مسلمہ کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے، اپنی الگ شناخت ہے، اپنی ایک امتیازی ثقافت ہے۔ کفار، بے دین، مشرکین کی نقالی ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے، اپنی ازواج مطہرات، اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا اور سکھایا ہے کہ ایک خاص دن نقالی کے لیے مقرر کر کے کسی کو یاد کر لینا، خاص عمل کرنے کے بجائے سارے سال ان کے لیے ان کی تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے، اور قرآن کریم نے جو بتائی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہی مسلمان کا فرض ہے۔ ہر مسلمان جو قرآن کریم کا اور سیرت رسول کا مطالعہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو خاص اختیارات دیے ہیں، ان کے خصوصی حقوق مقرر کیے ہیں، ان کی حفاظت اور احترام کا حکم دیا ہے، مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، ان کی وراثت میں ان کو حصہ دیا گیا ہے، شادی نکاح میں قبول یا انکار کی آزادی دی گئی ہے، یہاں تک کہ نماز جو مردوں کو کسی حالت میں معاف نہیں ہے وہ بھی خصوصی ایام میں عورتوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے خواتین پر۔ اکثر ہمارے مسلم ممالک میں خواتین کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی، ان کو جہیز کے نام پر تنگ کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا جاتا، انہیں اکثر ہراساں کیا جاتا ہے، ظلم و تشدد کا شکار کیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں ان کی شادی نہیں ہونے دی جاتی۔ تو حضرات اور معزز خواتین، یہ سب تو ظلم ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اور یہ طریقہ قابل شرم ہے، اور قرآن و حدیث اور تعلیم رسول کے خلاف ہے، گناہ ہے، اللہ کے پاس اس کا مواخذہ ہوگا۔ قرآن میں بار بار ماں کے حقوق اور اولاد کے فرائض بتائے گئے ہیں، اور یہ سب باتیں عمل کے لیے ہوتی ہیں، صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں عمل کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق قوانین بنائے جائیں اور ان پر عمل کیا جائے۔ ساتھ ہی ہر مسلمان مرد کا فرض ہے کہ اپنی عاقبت کی خیر کرے، ماں، بیوی، بیٹی سب کے ساتھ عدل اور انصاف کے تقاضے کا پورا احترام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مسائل حل ہوں گے۔ دیکھیے، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں مرد اور عورت کے مابین کے درمیان میں ایک جھگڑے اور فساد کا امپریشن دیا جا رہا ہے، حالانکہ ہرگز اسلام کا یہ ارادہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بعض اوقات یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت ہر طرح سے برابر ہیں۔ مرد اور عورت ہر طرح سے برابر نہیں ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں اور ان کے اپنے فرائض ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ مرد اور عورت جسمانی، ذہنی، سوچ ہر طرح الگ الگ اور اپنی اپنی خصوصیات، اپنی صفات رکھتے ہیں، اپنی کوالٹیز رکھتے ہیں، اور ان میں ان کی اہلیت بھی علیحدہ علیحدہ ہے، ان کی کیپیسٹی بھی علیحدہ ہے۔ تو لہذا اس کا مقصد دراصل یہ ہونا چاہیے کہ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے۔ سچ یہ ہے کہ دو الگ صفات والوں کو زبردستی ایک کرنے کی کوشش کرنا یہ منطقی عمل نہیں ہے۔ قرآن نے مرد پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور اسی لیے عورتوں پر انہیں قوام یعنی نگراں بنایا گیا ہے۔ سورہ النساء نمبر 4 آیت نمبر 34، یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ یعنی عورت کے حقوق، عزت اور احترام کی نگرانی کا ذمہ دار بنا کر مرد کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، یہ ایک قرآنی فیصلہ ہے، ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے اسی سورہ کی آیت نمبر 135 میں مرد کو قوام بالقسط یعنی انصاف قائم کرنے والا بنایا گیا ہے، اور اس کو حکم دیا گیا ہے کہ تم انصاف پر قائم رہو، اور کسی پر عورت پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ ایک درجے کی برتری بے قید نہیں ہے بلکہ مشروط ہے، یہ برتری مشروط ہے، پوری سورہ نساء اور احکامات سے بھری ہوئی ہے۔ اب اس اہم موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری سورہ نساء کو کم از کم ایک بار ہر مرد اور ہر عورت اگر ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ اور ہو سکے تو تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ معاشرے کی بہت اصلاح ہو جائے گی۔ ممکن ہو تو ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی دیکھی جائے۔ ایک دن میں یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کو ایک ہفتہ لگ جائے، ایک مہینہ لگ جائے، لیکن پوری سورہ نساء کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں پوری بات آ جائے گی کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں اور رسول کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے معاشرے کی اصلاح کا سب سے آسان اور پر اثر طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان جو تعلیمات زندہ ہیں اور مستند ہیں ان کو پڑھا جائے، ان کو معلومات کیا جائے۔ میرے اس گفتگو میں تمام معلومات اور تمام تفصیلات اور تمام تفصیل آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس دائمی عملی پروگرام سے آج ہم غافل ہو چکے ہیں اور دوسروں کی غیر مسلم اقوام کی نقل کو کامیابی سمجھنے لگے ہیں۔ اب یہ محترم خواتین کا کام ہے۔ میں اپنی خواتین سے کہتا ہوں کہ وہ خوف خدا والی خواتین کو آگے لائیں اور قرآن و سنت کو پکڑیں اور کامیاب ہو جائیں۔ خواتین کو اسلام میں نہایت اہم اور باکردار، باحیا اور قوم کی معمار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگر ان مقامات اور آیات کا صرف ترجمہ بھی پیش کیا جائے تو اس کے لیے ایک کتاب درکار ہوگی، جو ہمارے لیے فی الحال ممکن نہیں ہے۔ یوم نسواں کے موقع پر مجھے دوسرے مسلم ممالک کا حال تو معلوم نہیں، بلکہ ہم پاکستان میں ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر سینٹ کے انتخاب میں، سیاسی جوڑ توڑ میں، ووٹوں کی خریداری میں، اور ہمارا میڈیا بہت مشغول ہے، اور ان کے پاس ماڈل خواتین نے ان کو سارا وقت یہ ماڈل خواتین نے لے لیا ہے۔ انہوں نے اپنے جسم کے کچھ حصے چھپائے، کچھ حصے کھول کر کے ٹیلی ویژن پر آتی ہیں، اور یہ عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے، عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اب جو وقت تھوڑا بہت بچ جاتا ہے تو میڈیا میں پرنس ہیری اور ان کی زوجہ میگھن مرکل اور ان کے بچے آرچی اور بکنگھم پیلیس اور ملکہ برطانیہ کے انٹرویو وغیرہ دکھانے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ غرض کہ اسلامی جمہوریہ میں اس سال بھی بی بی مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، رابعہ بصری کے تقوی، حیا، حلم، صبر، شجاعت
کیا ذکر نہیں کو وقت نہیں دیا گیا، اور اس طرح سے یوم نسواں کو اسلام سے دور رکھا گیا۔ البتہ ناچ رنگ، فیشن شو اور کیٹ واک کا زور رہا۔ کیا ہماری خواتین یہی چاہتی ہیں کہ یہ کوئی اسلام کا مقصد نہیں ہے؟ دراصل اس گفتگو کا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کا، خصوصاً پاکستانی مسلمان کے خواتین کے احوال کا جائزہ پیش کرنا تھا۔ اب دراصل قرآن کے اندر لفظ امرأہ استعمال ہوا ہے اور نساء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے یہ دو خاص الفاظ ہیں، اور شادی شدہ عورتوں کے لیے ازواج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہم اب غور کریں تو ہماری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ امرأہ کے مشتقات 85 بار قرآن میں آئے، اور نساء کے مشتقات 77 بار، اور زوجات کے الفاظ 77 بار استعمال ہوئے۔ اس طرح سے اگر ہم غور کریں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 75 پلس 77 اگر ان کو نکالیں تو بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے، اور یہ قرآن کے اندر بار بار یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی 3 آیت کا خلاصہ اگر پیش کیا جائے تو وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ عورتوں کا حق شوہروں پر ویسے ہی ہے جیسے شوہروں کا حق عورتوں پر ہے۔ ایک سورہ النساء میں آیت نمبر 34 میں کہا گیا ہے کہ مرد غالب تو ہیں عورتوں پر بوجہ اس فضیلت کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے ایک کو دوسرے پر دی ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتا ہے۔ سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 70 میں شوہر اور بیوی کے رشتے کو اتنا پاک ٹھہرایا گیا ہے کہ بہشت میں جاتے وقت بھی اس جوڑے کو ایک ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ میں آتا ہے کہ ابی امامہ میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں نے اپنی ماں کو حج کرایا پیٹھ پر لے کر کے، اور پھر ان کو طواف کرایا پیٹھ پر لے کر کے، ان کو صفا مروہ کرایا، ان کو عرفات میں لے گیا، ان کو تمام حج کی چیزیں ہم نے ادا کروائیں، تو کیا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے جو تکالیف تم کو پیٹ میں رکھ کر کے اٹھائی ہے، اور جس طرح سے اس نے تمہاری خدمت کی ہے، تم نے اس کا حق ادا نہیں کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ حضور میں اپنی ماں کے ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ تم کا ہاں صاحب موجود ہے۔ تو ان کا تو تم ماں کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے، اور تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو غرض کہ حضرات، اب بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور اگر جنت کسی کو حاصل کرنی ہے تو ماں کی خدمت کرے۔ اس طرح سے عورتوں کو جو عزت اور اکرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں اس بات کی تاکید کی جائے کہ خواتین کا احترام کیا جائے، اور ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق دیے جائیں، اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم سے ان کو نجات دیا جائے۔ یہ ہمارا مردوں کا فرض ہے، اور عورتوں کا بھی فرض ہے کہ عورت کی دشمن نہ بن جائے، عورت کی رکھوالی بنے، عورت کا خیال کرنے والی بنے۔ اور آج تک اسمبلیوں میں اور جو رہنمائی میں جو عورتیں کام کر رہی ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ ایسے جو قوانین تو موجود ہوتے ہیں، ان قوانین پر عمل کرنا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت احکامات موجود ہیں، دینی کتابیں بھی بہت موجود ہیں، خواتین کے حقوق و فرائض جس میں درج ہیں، لہذا ان کا مطالعہ کیا جائے، اور اپنے تعلیمات میں، اسکولوں میں، اپنی کتابوں میں خواتین کے احترام اور ان کے مرتبے کو اجاگر کیا جائے۔ یہ معاشرے کا فرض ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ معراج کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اگرچہ یہ بھی اہم کام تھا کہ خواتین کے بارے میں اور سورہ نساء کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے کہ اس کا مطالعہ کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ 162 بار جو قرآن میں آیا ہے، عورتوں کا ذکر آیا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔